انتہائی غور سے سنو، قرآن کی بات بتا رہا ہوں، قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ پنجابی کے اندر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کر، سورہ الناس الفلق پڑھا کر تکلیف محسوس ہو تو سورہ فاتحہ پڑھا کر، گھبراہٹ محسوس ہو تو آیت الکرسی پڑھا کر، سمجھ اس کے معنی مفاہیم کو سمجھ۔ جنات کا خدشہ ہو تو سورہ جن کا ترجمہ پڑھ، تجھے پتا چلے کہ ان جنوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقتیں اللہ نے اس قرآن مجید پڑھنے والوں کے اندر رکھی۔ جب یہ قرآن مجید نازل ہونے لگا نا تو آسمان پہ پہرے لگ گئے۔ کیا ہوا؟ آسمان پہ سخت پہرے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ فرشتے آسمان سے باتیں لے کے بادلوں کے اندر ڈسکس کرتے تھے، یہ جن شیطان ان بادلوں کے اندر چلے جاتے تھے اور ان بادلوں کے اندر جا کے فرشتوں کی باتیں چرا کے سن کے چوری سرکا کر کے نجومیوں کاہنوں کو بتاتے تھے، اور نجومی کاہن ایک گل نال 10 سادے کولوں گنڈ کے لوگاں نوں دسدے سی، تھوڑا بہتا انہاں دے دسن دے مطابق ہو جاندا سی، فزادوہم رہقا، تو جن چوڑے ہو جاتے تھے کہ لوگوں کا ان پہ ایمان بڑھ گیا ہے کہ جس طرح جن کہہ رہے ہیں اسی طرح ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ جن کہہ رہی ہے۔ لیکن جب اچانک جنہوں نے دیکھا لمسنا السماء فوجدناها مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اللہ نے آسمان پہ ایسے مزائل لگا دیے ہیں کہ جو شیطان آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے وہ مزائل خود بخود چل کے اس شیطان کو لگتا ہے اور اس کو بھسم کر دیتا ہے۔ تھڑ تھلی مچ گئی، بھجنا سپے گئی، جنہ چ میٹنگاں ہون لگ پیاں بھی ویکھو کی ہویا ہے، یہ پہرے کیوں لگ گئے نے؟ سخت سکوٹی ہوئے، فوج نکلے آوے، ٹینک تو اپاں باہر نکل آنا، اپاں بھی ایک دوجے نوں پوچھاں گے نا بھی خیر ہے کی مسئلہ ہے۔ جب ہم کوئی مشینری خریدتے ہیں اس مشینری کے ساتھ ایک چھوٹی سی فائل ہوتی ہے، چھوٹی سی ڈائری ہوتی ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے اس مشین کو کیسے چلانا ہے۔ انسان ایک مشین ہے، اس کو چلانے کی ڈائری کون سی ہے؟ یہ قرآن مجید۔ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل اللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَقَالَ تَعَالَى اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وقال تعالى وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز طلباء، قرآن مجید اللہ تعالی نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے ہماری طرف اتارا ہے، پھر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا، چونکہ جب قومیں کسی آئین پہ عمل نہیں کرتی تو اس آئین میں ترمیم کر دیتی ہیں۔
اس میں تبدیلی کر دیتی ہیں۔ اسی طرح یہودیوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا کہ تورات کی جن باتوں پہ وہ عمل نہ کر سکے، ان شکوں کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کر دیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے کیا کہ انجیل کے جن احکام پہ وہ عمل نہ کر سکے، انہوں نے ان احکام کو انجیل سے مسخ کر دیا، ختم کر دیا، ان کے الفاظ بدل دیے، ان کے معنی اور مفاہیم بدل دیے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آئین ہے یہ اتفاقی طور پہ جب لکھ دیا گیا تو اس کے بعد کچھ حکومتیں آتی ہیں جن سے اس آئین کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ جب آئین کی مخالفت ہوتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو بندہ آئین کے فلاں آرٹیکل کی مخالفت کرے گا اس کو فلاں سزا ملے گی۔ تو اب وہ پارٹیاں سزا سے بچنے کے لیے آئین کی اس شک کے اندر کیا کرتی ہیں؟ تبدیلی کر دیتی۔ تو پوری دنیا میں انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے قوانین کے درمیان بھی تبدیلیاں کرتے رہے ہیں، آسمانی کتابوں کے اندر بھی تحریف اور تبدیلیاں کرتے رہے ہیں۔ ان تبدیلیوں اور تحریفوں سے اللہ کی طرف سے جو نازل ہونے والی کتاب ہے وہ قرآن مجید بالکل پاک اور صاف ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے رب کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور من وان، حرف بہ حرف زبر زیر پیش، اپنے تمام تر حروف الفاظ کے ساتھ، آیات کے ساتھ، اپنی مکمل ادائیگیوں کے ساتھ، ادائیگیوں کے اندر بھی یعنی جس انداز سے حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں پڑھا جاتا تھا اس انداز کی مخالفت بھی نہیں ہوئی کہ کوئی نعوذ باللہ اس قرآن کو گانے کی طرز میں پڑھنا شروع کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن مجید کو عرب لوگوں کے لہجے میں پڑھو۔ اب عرب لوگوں کا لہجہ آپ نمازوں میں سنتے ہیں، ائمہ حرمین کا لہجہ، شیخ سدیس کا، شیخ شریم کا، بندر بلیلہ کا، سعد غامدی کا، مشاری الافاسی کا، اور اسی طرح جو مصر کے قراء ہیں یہ بھی عرب ہیں، اور یہ بھی خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے اور انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے حروف کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اس کی ادائیگیوں کی، اس کے لہجوں کی بھی حفاظت فرمائی ہے کہ کس حرف کو کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا چھوٹا کرنا ہے، مد کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لوگو ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے، اس میں کوئی بھی قیامت تک ترمیم، تبدیلی، تحریف نہیں کر سکتا۔ اتنی عظیم الشان، اتنی معتبر ترین کتاب جس کا ایک ایک حرف رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے بول ہیں، اللہ کے جملے ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن ہماری بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ مہینوں پہ مہینے اور سالوں پہ سال گزر جاتے ہیں، ہم نے اس کتاب کو صرف ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارے گھر میں قرآن مجید پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، یا کہیں گواہی شوائی کے طور پہ ہاتھ رکھنا پڑے، یا اس کو چومنا پڑے، یا اس کی قسم 100 نیاں دینا پڑے، اس لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اتنی محفوظ ترین کتاب، اس کی حفاظت کیوں کی گئی تھی کہ اس میں ترمیم نہ ہو سکے، تحریف نہ ہو سکے، کہ قیامت کی صبح تک اگر کوئی شخص رب کی باتوں پہ عمل کرنا چاہے اور اسے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ یار یہ کائنات رب کی ہے، زمین رب کی، انسان رب نے بنائے، تو میں رب کی باتوں پہ عمل کروں، تو وہ آنکھیں بند کر کے اس کتاب پہ ایمان لے آئے، اسے پڑھنا شروع کر دے۔ اس میں جتنی باتیں ہیں وہ کسی انسان کی نہیں ہیں بلکہ رب کی بتائی ہوئی ہیں، رب کی کہی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے بول ہیں، اللہ کے جملے ہیں، اللہ کا کلام ہے۔
डायरेक्टली तौर पे। बंदे कहते नहीं मैं डायरेक्ट मिल के आया, मैं ब्रीफिंग लेके आया, मैंने उस बंदे के मुंह से सुना है, मैं खुद फुलां लीडर से मिल के आया, दरमियान में कोई नुमाइंदा नहीं है, ये कोई बात नकल नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट सुन के आया हूं। इस बात के अंदर पावर होती है, कुव्वत होती है। जो कुरान मजीद पढ़ता है दोस्तों, वो डायरेक्टली अल्लाह के जुमले पढ़ता है, अल्लाह के बोल पढ़ता है, अल्लाह का कलाम पढ़ता है। तो ये जो किताब है, ये जो कुरान मजीद है, ये जामिन है युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, हमको अंधेरों से निकालने की। ये हमारा आइन है, हमारा दस्तूर है। हमारे घरों के अंदर सुबह सुबह सवाब की गरज से तिलावत की जाती थी, कुरान मजीद खुलते थे, तर्जमा नहीं था, तफहीम नहीं थी, लोग कुड़ते थे कि इसका तर्जमा भी पढ़ना चाहिए, तशरीह भी पढ़नी चाहिए। लेकिन इस दौर के अंदर वो जो सुबह सुबह सवाब के लिए कुरान मजीद घरों में खोला करता था, आजकल वो बतौर सवाब भी नहीं खुलता। मस्जिदों के अंदर बैठ के कुरान मजीद की तिलावत का रवाज नहीं है। नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आए, सुन्नतें पढ़ें और सुन्नतें पढ़ के मुसहफ खोल लें, कुरान मजीद खोल लें, कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दें। फजर की नमाज के लिए आए हैं, सुन्नतें पढ़ें या सुन्नतें घर से पढ़ के आए हैं, कुरान मजीद के 2 सफ़े 4 सफ़े तिलावत करें, एक आध सफ़ा इसका तर्जुमा पढ़ें। हर नमाज के साथ कुरान मजीद को मस करें, टच करें, इसको खोलें, इसकी ज़ियारत करें, इसकी आयात बय्यनात को अपनी आंखों से पढ़ें और पूरे दिन के अंदर एक आध आयत का तर्जुमा देखें कि रब इसमें कायनात के लोगों को, इंसानों को क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे अल्लाह ने पैदा क्यों किया है, मेरा वजूद क्यों बना है, ये कायनात अल्लाह ने क्यों बनाई है, मैं आया कहाँ से हूँ, मैंने मर के जाना कहाँ है, मैंने कहाँ खड़े होना है, मैंने अल्लाह को क्या हिसाब देना है, मैंने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, सब्र किस तरह करना है, शुक्र किस तरह करना है। ये सारी मालूमात इंसान को मिलने लग जाएंगी अगर इंसान इसको पढ़ने लग जाए। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान मजीद की आयत है। लोगों, ये कुरान मजीद अपने पढ़ने वाले को सबसे मजबूत रास्ता दिखाता है। जो रास्ता ये बताता है उस रास्ते के सुथरा, सीधा, नफीस, नजीफ होने में कोई शक नहीं है। वो रास्ता कठिन जरूर हो सकता है लेकिन वो गलत नहीं हो सकता, वो ले करके इंसान को बिल आखिर जन्नत की तरफ जाता है। हुकूमतों की जिम्मेदारी थी कि वो कुरान मजीद को फरोग देते, इसकी तिलावत को फरोग देते। इलेक्शन के लिए मैदान में उतरते तो कौम से वादा करते कि हम तुम्हारी औलाद को, तुम्हारी नस्ल को कुरान मजीद की तालीम से रोशनास करेंगे। लेकिन हमारे कहीं भी ये वादा नजर नहीं आता। कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने के इंस्टीट्यूट नजर नहीं आते। हमारे निसाब के अंदर सवाब के लिए चंद आयात शामिल कर दी गई हैं, बाकायदा इसकी तरफ एहतिमाम नहीं, तवज्जो नहीं। पूरी दुनिया पैसा लगा रही है हम लोगों को कुरान मजीद से दूर करने पे, मस्जिद से दूर करने पे, उलमा से दूर करने पे। कुरान मजीद पढ़ने वालों ने क्या तरक्की कर ली, क्या इनकलाब ले आए, इस किस्म के नारे लगा के कुरान मजीद से दूर किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह का यह वादा है कि जब तक कायनात रहेगी कुरान रहेगा, और जब तक कुरान रहेगा तब तक कायनात रहेगी, और जब कुरान मजीद नहीं रहेगा, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का ऐलान है कि फिर कायनात भी नहीं रहेगी। ये कायनात अजीजों, दोस्तों, भाइयों, नौजवानों, माँ बहनों, ये तब तक रहनी है जब तक इस कायनात में रब का कुरान बाकी रहना है, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले बाकी रहने हैं। जब कुरान मजीद के पढ़ने पढ़ाने वाले, चाहने वाले, इसका इंतज़ाम एहतिमाम करने वाले बाकी ना रहे, अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह का वादा है,
اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا یہ قول ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ نے کائنات کے نظام کو ختم کر دینا ہے۔ لا تقوم الساعہ حتی لا یقال اللہ اللہ، جب تک یہ اللہ کی صدا آواز قرآن مجید باقی رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک کائنات پہ قیامت نہیں آئے گی۔ نقصان کائنات کا ہو جائے گا اس قرآن کو چھوڑنے سے، نقصان میرے گھر بار کا ہو جائے گا اس قرآن کو چھوڑنے سے۔ اگر آپ دنیا کما لیتے ہیں، کاروبار اچھا کر لیتے ہیں، گاڑیاں اللہ دے دیتا ہے، بزنس اللہ دے دیتا ہے، ساری کائنات کی خبریں آپ کے پاس ہیں، علم آپ کے پاس ہے، روٹی آپ اچھی کھاتے ہیں، بیماری آپ کے قریب کبھی نہیں آئی، بہترین قسم کی 70 سال کی زندگی گزار کے آپ قبر میں پڑ گئے، تو آپ مجھ کو یہ بتائیے یہ ساری کمائیوں میں سے کون سی چیز آپ کے کام آنے والی؟ حالات اچھے ہوں اس قرآن کی تب بھی ضرورت ہے، حالات معاشی طور پہ اچھے نہ ہوں اس قرآن کی تب بھی ضرورت ہے، ہر صبح اس کی ضرورت ہے، ہر دوپہر اس کی ضرورت ہے، ہر شام اس کی ضرورت ہے، ہر رات اس کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے۔ حفظ کرنے کے لیے خاص طبقے کو، اپنے بچوں میں سے ستھرے بچوں کو ہم وقف کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید حفظ کر لیں تاکہ اللہ کے کلام کی حفاظت ہو جائے۔ یہ حفاظت کے لیے خاص لوگ ہوتے ہیں، عمل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اس کی تعلیم لینے کے لیے اللہ نے سب کو پابند کیا ہے۔ آغاز اس چیز سے ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لوگوں یہ ایک کتاب ہے، یہ نصاب ہے۔ کتاب پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، کتابیں چومنے کے لیے نہیں ہوتی، اور کتابیں جب پڑھی جاتی ہیں تو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے۔ تو قرآن مجید بھی کیا ہے؟ کتاب ہے۔ 30 سال ہو گئے کتاب پڑھ رہے ہیں لیکن پتا نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی بندہ دیکھا ہے کہ 10 سال سے ایک کتاب پڑھ رہا ہو، آپ اس سے پوچھو کہ کیا پڑھ رہے ہو، وہ کہے پتا نہیں؟ یہ ظلم قرآن مجید کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت کے اندر یہ رٹ دائر کریں گے کہ اے اللہ یہ میری قوم ہے، ان قومی ہے میری قوم، لیکن یہ قوم تھی برائے نام، صرف نام لینے کے لیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، پیروکار ہیں۔ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس پوری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پاس بڑا ٹائم تھا، بڑا وقت تھا، سارا دن منفی پروپیگنڈے اور منفی تبصرے، ہر آئے گئے پہ اس کا دھیان تھا، ہر آئے گئے کی اس کو خبر تھی، محلے کے ایک ایک پرندے جانور بکری پہ اس کی نظر تھی۔ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، لیکن قرآن مجید پہ اس کی نظر نہیں تھی، قرآن مجید کی طرف اس کا دھیان نہیں تھا۔ کبھی اس کے دل میں نہیں آیا کہ یار رب کا پاک کلام کھول کر کے میں پڑھوں، اللہ مجھ کو کیا کہتے ہیں، اللہ مجھ کو کیا بتاتے ہیں، اللہ نے میرے لیے یہ نازل کی ہے، یہ کتاب ہے، اس کو پڑھنا۔ اتلو القرآن فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی، قرآن مجید میں ہے اے میرے حضور لوگوں کو یہ اعلان کر دے کہ میں قرآن پڑھنے والا پیغمبر ہوں، اور قرآن پڑھ کے اللہ جس بندے کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوتی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اللہ اس بندے کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ گھر بیٹھے رہنے سے ہدایت نہیں آئے گی۔ یہ دیوبندی بریلوی کی تقسیم سے، یہ وہابی کی تقسیم سے نکل کے خود بخود قرآن پڑھنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اگزام ہونا ہے، امتحان ہونا ہے، 50,000 سال کا لمبا دن ہے۔ کبھی سوچا تو کرو کہ اتنے لمبے دن میں اللہ نے پوچھنا کیا ہے؟ جنت دینے کا جب آغاز ہوگا تو کیا اعلان کیا جائے گا؟ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل۔ اب یہ جنت کا آغاز ہونے لگا ہے۔ اس جنت کو ہم نے مشروط کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ جس طرح دنیا میں قرآن مجید پڑھتا تھا اس طرح قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے اور جنت کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنا شروع کر دے۔ اگر پڑھا ہی نہیں، میرا پڑھا تو آپ کے کام نہیں آئے گا،
آپ کا پڑھا میرے کام نہیں آئے گا. ہاں میں اگر آپ کو پڑھا دوں اس پڑھانے کا ثواب مجھ کو ملے گا. آپ اپنی اولاد کو پڑھا دیں, پڑھانے کا ثواب ملے گا. پڑھنے کا ثواب تب ملے گا جب آپ خود پڑھیں گے. اور اگر کوئی انسان سمجھ کے پڑھ لے, ایک آیت قرآن مجید کی, زیادہ نہیں, ایک آیت, حضور نے فرمایا قرآن مجید کی ایک آیت بندہ سمجھ کے پڑھ لے, اللہ 100 نفلوں کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیتے. ایک آیت بندہ قرآن مجید کی سمجھ کے پڑھ لے, اللہ اچھی نسل کا ایک اونٹ, قیمتی ترین اونٹ, اللہ اپنے رستے میں قربان کرنے کے اجر سے اس کو نواز دیتے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, حمد اللہ کے لیے, ستائش اللہ کے لیے, شان اللہ کی. بندوں کی کوئی تعریف نہیں, تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا. ہم تعریفوں کے بھوکے ہیں, پروٹوکول کے بھوکے ہیں, القابات کے بھوکے ہیں. تعریف اللہ کی, غرور اللہ کے لیے, تکبر اللہ کے لیے, عظمت اللہ کی, حمد شان اللہ کی, توصیف اللہ کی. آغاز اس کتاب کا اس چیز سے ہو رہا ہے کہ لوگوں تم نے ساری زندگی شان بیان رب کی کرنی, حمد رب کی بیان کرنی, تعریف رب کی کرنی. اپنی گلی, مجلس, مسجد اور مدرسہ اور جلسہ اور گھر بار کی محفل دیکھ کہ زیادہ تعریفیں کس کی ہو رہی ہیں؟ سیاستدان اپنے سیاسی لیڈروں کی تعریفیں کر رہے ہیں. بیمار کسی ڈاکٹر سے آرام آ گیا, اس ڈاکٹر کی تعریفیں کر رہے ہیں. ماں باپ اپنی اولاد کی, اولاد اپنے باس کی, بزنس مین اپنے بزنس کی. سارا دن خامند اپنی بیوی کی روٹی پراٹھے کی, کھانے والا تکے کباب کی, مختلف قسم کی تعریفیں ہو رہی ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اگر تو نے اس نظر اور غرض سے قرآن پڑھا ہوتا جس نظر اور غرض سے پڑھنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے, تو اس زبان کے ساتھ ساری زندگی تعریف رب کی بیان کرتا. کھانا مزیدار ہے الحمدللہ, پانی ٹھنڈا ہے الحمدللہ, پانی گرم ہے الحمدللہ, روٹی اللہ نے کھانے کے لیے دے دی ہے الحمدللہ, اللہ نے بیٹا دے دیا ہے الحمدللہ, اللہ نے بیٹی دے دی ہے الحمدللہ, بیمار ہو گیا ہے اللہ صبر کی توفیق دے دے, آرام آ گیا ہے الحمدللہ, اگر دکھ آ گیا ہے خدایا صبر کی توفیق دے دے, سکھ مل گیا ہے الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. تعریف اس رب کی جو ساری کائنات کو اکیلا پالتا ہے. سمجھ کے پڑھ, غور سے پڑھ, اللہ تجھے 100 نفلوں کا ثواب عطا کرے, اللہ تجھے اونٹوں کی قربانیوں کا ثواب عطا کرے. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے کہ جو انسان مسجد میں آئے, مجلس میں آئے, دین کی بزم میں آئے, محفل میں آئے, اور وہاں آ کر کے قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے, من جاء الی مجلس, جو بندہ کسی مسجد میں آئے, وہ مسجدن, کسی مسجد میں آئے, لیتعلم او یعلم, اس غرض سے کہ وہ دین سیکھے گا یا دین سکھائے گا. دین سیکھنے کے لیے آئے, قرآن سیکھنے کے لیے آئے, قرآن سیکھنے کے لیے آئے, قرآن سیکھنے کے لیے آئے, سمجھنے کے لیے آئے, قرآن مجید کی تعلیم لینے کے لیے آئے. لیتعلم او یعلم, اس مجلس میں بیٹھے, توجہ کرے, خطیب کی گفتگو کو دھیان سے سنے, اور اس کے بعد دین کی بات سیکھ کے سمجھ کے اس مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. اللہ کی پاک ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے گناہوں سے یوں پاک کر دیتی ہے جیسے کہ اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا. یا ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے حج کا ثواب عطا کرتے ہیں. یا ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے لیے آنے والے کو, جو نماز کو سمجھ کے پڑھے, من صلی وہو یعلم انہ ما یقول, نماز پڑھ رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے, سمجھ کے پڑھے, قرآن سمجھ کے پڑھے. من صلی وہو یعلم انہ ما یقول,
نماز پڑھ رہا ہو تو اسے پتا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور جب سلام پھیرتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے یوں پاک کر دیتے ہیں کہ یوم من ولدت کا امک، گویا اس کی ماں نے اس کو ابھی ابھی جنم دیا ہے۔ یہ کتاب کس کے لیے؟ یہ اکیلی مولوی کے لیے؟ یہ اکیلی مدرسے کے طالب علم کے لیے؟ لوگ ناول پڑھتے ہیں، ادب پڑھتے ہیں، اخباریں پڑھتے ہیں روزانہ کے معمولات سے واقف ہونے کے لیے کہ آج کے حالات کیا ہیں۔ تیرا دل نہیں کرتا کہ تو دیکھے کہ جہنم کے حالات کیا ہیں، جنت کے حالات کیا ہیں؟ یہ پارٹی الیکشن میں آئے گی، یہ نہیں آئے گی، یہ حکومت بنائے گی، یہ نہیں بنائے گی، اس کے اندر لکھا ہے یہ جنت میں جائے گی، یہ نہیں جائے گی، اس کو بھی پڑھ، تجھے پتا چلے کہ کون سی پارٹی جنت میں جانے والی ہے اور کون سی پارٹی جنت سے محروم رہنے والی ہے، اور اپنی قسمت پہ ناز کر کہ اللہ تجھے بتا رہے ہیں کہ یہ کیفیتیں، یہ صفتیں، یہ نشانیاں تو اپنے اندر پیدا کر لے گا تو تو جنتی ہوگا۔ تو اپنے اندر وہ نشانیاں پیدا کر، اس کتاب کے کہے پہ تو کنفرم طور پہ تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تجھے جنت کا مہمان بنائیں گے۔ اس کے اندر اللہ نے لکھا ہے کہ اس بندے نے جنت جانا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اور ایک مقام پہ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ اللہ نے یہاں بتایا کہ یہ صفتیں، نماز کی پابندی، شرمگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت جس بندے کے اندر پائی جاتی ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رب کے بندے جو زمین پہ نرمی، عاجزی، انکساری سے چلتے ہیں، اور جناب علی راتوں کو اٹھ کر کے رب کے سامنے یخرون للاذقان سجدا ویبکون ویزیدہم خشوعا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس سے مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے یہ بندے جنتی ہیں۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ تطہیر ہے، نہ اخلاق ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ بخشونا، ارے مولوی تینوں کی تکلیف ہے، اللہ نے بخش دینا ہے۔ اللہ کی قسم، جس کو اللہ نے بخشنا ہے اللہ نے اس میں بتا دیا ہے۔ اللہ نے بندوں کو نیرے میں نہیں رکھا، جس کو اللہ نے نہیں بخشنا اس کے بارے بھی بتا دیا ہے، اور جو اللہ نے کہہ دیا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت، اللہ وعدے کی مخالفت نہیں کرتے، اللہ اپنے کہے کی مخالفت۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا۔ جس بندے کو رب نے یہاں اس قرآن مجید میں آوارہ مزاج آدمی کو، بدخلق آدمی کو، بدکار آدمی کو، بد کردار آدمی کو، زانی نوجوان کو، شرابی نوجوان کو، مشرک بندے کو اللہ نے جہنمی کہا ہے، اللہ اپنے کہے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ عزت کی حفاظت کرنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، الذین هم فی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، نمازوں کی پابندی کرنے والا، حق حلال کمانے والا، حق حلال کما کر کے حق معلوم رب کے رستے میں ایک بڑا حصہ قربان کرنے والا۔ قرآن کہتا ہے یہ بندے جنتی ہیں، الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث بنیں گے۔ سورۃ المومنون کہتی ہے ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صرف خوشگمانی کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گے، فنعم اجر العاملین، یہ عمل کرنے کی وجہ سے جنت کے مہمان بنیں گے۔ اور جو نہیں جائیں گے وہ کیا کہیں گے دوزخ میں جا کے؟ قرآن کہتا ہے غالبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا۔ اللہ سونے سادات کہندے نے سیداں نو، سادات کہندے نے سرداراں نو، سادات کینوں کہندے نے؟ انا اطعنا سادتنا، اللہ سونے اسی قرآن دا کہنا نہیں منیا، اسی تا آپ دے سرداراں دے پیچھے لگ گئے، سادات دے پیچھے لگ گئے، شاہ ہونی بخشے ہوئے نے، انہاں قیامت والے دن بخشا لینا ہے۔ سورہ احزاب ہے، قرآن ہے، عظیم اختر ذمہ دار ہے۔ انا اطعنا سادتنا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ ہم نے اطعنا کہا مانا سادتنا، سیدوں اپنے سرداروں کا،
وَقُبَارَانَا وڈیریاں دا فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ سونیا انہاں نے سانو سیدھے رستے تو گمراہ کرتا. انہاں آکھیا اسی بخشا لینا ہے, آج نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. اور جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے, حدیث ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامت کالرجل الشاہب. اندھیرا ہو گیا, ماں باپ بھاگ گئے, بچے چھوڑ گئے, سارا خاندان چھوڑ گیا, اچانک ایک پختہ نوجوان جس کے چہرے پہ سنجیدگی, الشاہب کہتے ہیں سنجیدہ روشن چہرے کے ساتھ, ایک شخص بندے کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ پریشان نہیں ہونا, میں تیرے ساتھ ہوں. یہ بندہ حدیث کے اندر ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ امی ابو دوست یار سب چھوڑ گئے, بھاگ گئے, تو کون ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے انا القرآن اسہرت لیالک وازمعت نہارک. سبحان اللہ, اے بندے میں تیرا وہ قرآن ہوں جس کو تو راتوں کو جاگ جا کے پڑھا کرتا تھا. تے سادات ہونی غائب ہو گئے نے. قرآن کہہ رہے ہیں ساداتانا وکبراءنا فازلون السبیل. سونیا انہاں نے سانو گمراہ کر دیتا, اے وڈیاں پگاں والیاں نے اے لے دے گئے سانو عمل تو دور رکھیا. انہاں آکھیا چڑھاوے چڑھائی جاؤ تے مراداں پائی جاؤ. اللہ انہاں نے سانو قرآن دے نیڑے نہیں آن دیتا. انہاں کیا 75 علوم پڑھو گے تے قرآن دا ترجمہ آئے گا؟ سانو ڈراتا انہاں نے قرآن تو. انہاں کا خبردار, اگر قرآن نو ہتھ لایا تے. اگلی آیت سنو, توجہ توجہ. ربنا آتہم ضعفین من العذاب. سونیا پھستے اسی بھی گئے ہیں, عذاب تے سانو بھی ملنا ہے ضعفین, لیکن یہ ساڈے وڈیاں نو پھڑ کے انہاں نو ڈبل عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اللہ ان پہ بڑی بڑی لعنتیں بھیج کہ انہوں نے ہمیں پھنسا دیا. مرنے کے بعد بد دعائیں دینے سے بہتر ہے واپس آؤ اس قرآن کی طرف جو سب چھوڑنے کے بعد تیرا ہاتھ پکڑ کر کے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک جنت کا داخلہ نہیں مل جائے گا یہ قرآن وفادار ساتھی ہے, یہ اپنے پڑھنے والے کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا. کوئی رات ڈھونڈ میرے 40 سال کے بھائیوں, 30 سال کے نوجوانوں, 70 سال کے بزرگوں, کوئی رات ہے اللہ جو آکھے قرآن مجید چے کہ اسی ہر بندے نو دا نامہ اعمال پڑھا دیاں گے تے اسی انہوں کہاں گے اقرا کتابک, اے آپ دا نامہ اعمال پڑھ تے کفا بھی نفسک الیوم علیک حسیبا. اینوں پڑھ کے نا تے اپے ہی نمبر لا کہ تیرا ٹھکانہ جنت بندا ہے کہ جہنم بندا ہے. آدیاں کرتوتاں ساریاں پڑھ. مینوں جو ڈائری مل جائے, سب نے مرنا ہے نا, اسی یقین رکھ دیں. اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے. توجہ کرو, سمجھ والی گل ہے. ایک خرباں ارباں تو قیمتی گل ہے. اگر آخرت سنور جائے تے ساری کائنات دے خزانے مل کے آخرت دی ملن والی جنت دی حدیث چاہتا ہے گٹھ دا مقابلہ بھی نیچے کر دے. توجہ کر, میں تیری آخرت سنوارنے سدھارنے کی بات کر رہا ہوں. ڈیری مل گئی, ڈیری لو بھی لبو ڈیری چوں. کوئی رات کی تہجد, کوئی نفل, کوئی راتوں کو رونا, قرآن مجید کی تلاوت, رکوع سجدے قیام ڈھونڈو. اقرا کتابک لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احد. اس کی زندگی کے تمام اعمال اس کتاب کے اندر لکھے ہوں گے. لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ. میرے نوجوانوں, رب کہہ رہا, رب کا قرآن کہہ رہا ہے, رب کے بول ہیں. ہم نے اس کتاب کے اندر اس کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا ہوگا, بڑے سے بڑا عمل بھی لکھا ہوگا, چھوٹی سے چھوٹی خیر بھی لکھی ہوگی, چھوٹے سے چھوٹا شر بھی لکھا ہوگا. اور اسے کہا جائے گا لب اچ ڈھونڈ کہ سانو مناؤن لی راتاں کنیاں. سیاستدانوں کے لیے جاگنے کی راتیں تو ملیں گی, شادی حال کے اندر تو بیٹھ کے 3 گھنٹے ضائع کرنے تو ملیں گے, پروگرام کے اندر جمعے کے اندر بر وقت آنا یہ نہیں ملے گا. بیرون ملک کا سفر ہو, ایئرپورٹ میں وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں کہ فلائٹ نہ نکل جائے. اللہ کی قسم ساری کائنات کی فلائٹیں ایک جمعے کے ثواب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. حضور نے فرمایا جو بندہ جمعے کے لیے جمعے سے پہلے آتا ہے, خطبے سے پہلے آتا ہے, بات توجہ سے سنتا, وستمع ولم یلغ, لغو حرکت نہیں کرتا, توجہ ساری خطیب کی طرف رکھتا ہے,
ودنا من الامام کوشش کرتا ہے کہ خطیب کے قریب ہو کے بیٹھے. جمعہ پڑھ کے جانے لگتا ہے, آواز آتی ہے آسمان سے, کان لہو بکل خطوۃ عمل سنہ اجر صیامہا و قیامہا. اے جمعہ پڑھ کے جانے والے, تیرے ایک ایک قدم پہ ہم نے تجھ کو ایک ایک سال کے روزوں کا ثواب دیا ہے, ایک ایک سال کے نفلوں کا ثواب دیا ہے. سال کے روزے, سال کے نفل. ستے نہیں ہے کئی ہونا ہونڈے نے ماشاءاللہ, رہ گئے, محروم ہو گئے, بہت بڑا نقصان ہو گیا. خدا کی قسم گھاٹے میں چلے گئے, خسارے میں چلے گئے, لٹ گئے. تو کبھی روئے ہو جمعہ رہنے پہ؟ اور جو خطیب کے منبر پہ بیٹھنے کے بعد آیا بہت بڑی خیر سے محروم رہ گیا. دوستو عزیزو, جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہو ماشاءاللہ سارے, اگر اس پیغام کو سن لو جو پیغام اس جامع مسجد محمدی سے دیا جا رہا ہے قرآن مجید پڑھنے کا, اور گھروں میں جا کر کے قرآن مجید 10 دن کھولو, 11ویں دن اللہ عادت ڈال دے گا کہ قرآن مجید کھولے بغیر چین نہیں آئے گا. پڑھیں گے انشاءاللہ اس کتاب کو, یہ کام آئے گی. آپ کے بیٹے بھائی کی باتیں آپ کے کام آئیں گی, قبر میں کام آئے گی, روشنی ہو جائے گی. بڑے سے بڑی ٹیکنالوجی, مرنے کے بعد تیسرے دن بعد لوگ قبر بھول جاتے ہیں. یہ مونس ہے, یہ غم گسار ہے. اسی لیے ہم نے یہاں آپ کے لیے محفل حسن قرات کا انتظام کیا. اللہ میرے بھائیوں, عزیزوں, ساتھیوں, دوستوں کو جزائے خیر دے. یہ مصر سے ہمارے معزز مہمان آئے, میرے عمر فاروق بھائی ہر سال ان مصری مہمانوں کو بلاتے ہیں کہ قرآن مجید سن کے لوگوں کو لطف آئے کہ اللہ نے کانوں کی لذت اپنے قرآن میں رکھی ہے. گانے سن سن کے اپنے گلینڈ مار لینے والوں, فرسودہ روایات اور خیالات میں الجھ جانے والوں, آؤ, رب نے روح کا سکون اپنی کتاب قرآن مجید میں رکھا ہے. ابھی آپ جب جمعے کے بعد سنیں گے ابو العاطی کو, محمود حسین عاشور کو, تو آپ صدقے اور واری جائیں گے کہ رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے, دل کے زنگ دور ہو رہے ہیں, اور روح کو جناب بیلی تقویت مل رہی ہے, قوت مل رہی, اور بیٹری چارج ہو رہی. اس طرح کے اہتمام کیا کرو. تربیتی پروگرام, اولادوں کو قرآن مجید کی طرف لانا ہے انشاءاللہ. فجر کی نماز کے بعد جس گھر میں قرآن کھلتا ہے, ان قرآن الفجری کان مشہودا, اس بندے کے گھر کو خیر سے مالا مال کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا. اس وقت قرآن مجید کی تلاوت, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا اور اس کو غور سے سننا, یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مسنون عمل ہے کہ آپ اس قرآن مجید کو بڑی محبت کے ساتھ صحابہ کرام سے سماعت فرمایا کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کی تلاوت سنایا کرتے تھے. آپ کے بچے ناظرے کے اندر قرآن مجید صحیح کریں, پھر اس کے بعد حفظ کریں, اس کے بعد ترجمہ پڑھیں, اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کو پتا ہو کہ مسلمان کو مسلمان کا رب کیا کہہ رہا ہے. جب ہم کوئی مشینری خریدتے ہیں, اس مشینری کے ساتھ ایک چھوٹی سی فائل ہوتی ہے, چھوٹی سی ڈائری ہوتی ہے, اس کے اندر لکھا ہوتا ہے اس مشین کو کیسے چلانا ہے. انسان ایک مشین ہے, اس کو چلانے کی ڈائری کون سی ہے؟ یہ قرآن مجید. اس کی زبان کو کس طرح چلانا ہے, اس کی آنکھوں کو کس طرح چلانا ہے, کانوں کو کس طرح چلانا ہے, یہ ساری معلومات کس کتاب کے اندر ہے؟ قرآن مجید کے اندر. یہ مشین بنائی کس نے؟ رب نے. اس کو چلانے کا طریقہ کائنات کا کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ نہیں. اس کو بہترین چلانے کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ بتائیں گے, رب کا قرآن بتائے گا, میرے حبیب کا فرمان بتائے گا. عزیزو دوستو, جب ہم اپنی مرضی کے مطابق مشینیں چلاتے ہیں تو مشینیں سڑ جاتی ہیں, جل جاتی ہیں, اور کمپنی ذمہ داری نہیں لیتی. کمپنی ذمہ داری خود بخود نقصان ہو جائے تو قبول کرتی ہے, معلوم ہو جائے کہ نقصان کیا گیا ہے تو کمپنی نقصان نہیں بھرتی. یہ مشین, یہ انسان اگر قرآن کے کہے کے مطابق چلتا رہے گا, اللہ کی قسم نہیں جلے گا. یہ مرنے کے بعد نہیں جلے گا, قبر کے اندر نہیں جلے گا, یہ دوزخ کے اندر نہیں جلے گا.
یہ سڑے گا نہیں, یہ جلے گا نہیں, اور جب اس کی مخالفت کرے گا سڑ جائے گا. نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا, جس طرف گھومے گا اللہ گھما تو دیں گے لیکن جل جائے گا, سڑ جائے گا. ونصلیہ جہنم, جہنم کا ایندھن بن جائے گا. یہ قرآن مجید جہنم سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, یہ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. آغاز میں نے کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. اس کو پڑھا کر, یوں کر کے قاری صاحب نماز میں قرآن بھی شروع کریں تو تجھے پتہ لگنے لگ جائے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. تیرے ذہن کی دنیا چینج ہو جائے, تیری فکر میں انقلاب آ جائے, تیری نماز کا لطف بڑھ جائے. جنت تیرے سامنے ہو, دوزخ تیرے سامنے ہو, تو پھر گرمی اور سردی یہ تیری نماز کو خراب نہیں کر سکتی. تیری نماز خراب ہوتی ہی اس لیے ہے کہ تیرا قرآن کی طرف دھیان نہیں, تجھے قرآن کی سمجھ نہیں. جس انسان کو اس قرآن کی سمجھ آ جاتی, اللہ کی قسم اس کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے, اس کی ضدیں ختم ہو جاتی ہیں, اس کا تکبر ختم ہو جاتا ہے, اس کی انا ختم ہو جاتی ہے. وہ صرف ایک فکر میں ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کو محفوظ کر لے, اس کو بچا لے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سورت بنی اسرائیل اس کی مکمل تلاوت فرمایا کرتے تھے. آدھے پارے کی ہے تقریباً. سورت زمر آدھے پارے کی ہے, بنی اسرائیل آدھے سے تھوڑی سی زائد ہے اور زمر تھوڑی سی کم ہے. سورت زمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حشر سونے سے پہلے پوری پڑھا کرتے تھے, سورہ صف سونے سے پہلے پوری پڑھا کرتے تھے, سورہ جمعہ سونے سے پہلے پوری پڑھا کرتے تھے, سورہ تغابن سونے سے پہلے پوری پڑھا کرتے تھے, سورہ حدید سونے سے پہلے پوری پڑھا کرتے تھے, سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے, سورہ الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, سورہ السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور ہم سوتے ہیں ریموٹ ہاتھ میں پکڑا, سیاستدانوں کی باتیں سامنے, میڈیا پہ مراسی ڈوم لگے ہوئے ہیں, ان مراسیوں ڈوموں کو سنتے سنتے ہم سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب رات کو خواب بڑا ڈراؤنا آیا ہے. اپنی فکر کو پاک کر, وضو کر کے سو خدا کے بندے. کتنی راتیں تو نے قرآن کی تلاوت کے بغیر سو کے گزاری. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کر, سورہ الناس الفلق پڑھا کر. تکلیف محسوس ہو تو سورہ فاتحہ پڑھا کر, گھبراہٹ محسوس ہو تو آیت الکرسی پڑھا کر. سمجھ اس کے معنی مفاہیم کو سمجھ. جنات کا خدشہ ہو تو سورہ جن کا ترجمہ پڑھ, تجھے پتا چلے کہ ان جنوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, ساری طاقتیں اللہ نے اس قرآن مجید پڑھنے والوں کے اندر رکھی. جب یہ قرآن مجید نازل ہونے لگا نا تو آسمان پہ پہرے لگ گئے. کیا ہوا؟ آسمان پہ سخت پہرے لگ گئے. حضور نے فرمایا کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ فرشتے آسمان سے باتیں لے کے بادلوں کے اندر ڈسکس کرتے تھے, یہ جن شیطان ان بادلوں کے اندر چلے جاتے تھے اور ان بادلوں کے اندر جا کے فرشتوں کی باتیں چرا کے سن کے چوری سرکا کر کے نجومیوں کاہنوں کو بتاتے تھے. اور نجومی کاہن ایک گل نال 10 سادے کولوں گنڈ کے لوگاں نو دسدے سی, تھوڑا بہتا انہاں دے دسن دے مطابق ہو جاندا سی. فزادوہم رہقا, تو جن چوڑے ہو جاتے تھے کہ لوگوں کا ان پہ ایمان بڑھ گیا ہے کہ جس طرح جن کہہ رہے ہیں اسی طرح ہو رہا. قرآن کہہ رہا ہے, سورہ جن کہہ رہی. لیکن جب اچانک جنہوں نے دیکھا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا, جن کہنے لگے کہ یار اب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے. فوجدناها ملئت, بھر دیا گیا ہے, حرسا پہرے داروں سے, شدیدا جو بڑے سخت ہیں, وشہبا اور خود جو ہے وہ ساختہ مزائل سسٹم, شہاب الرصادہ, شہاب الرصادہ. اللہ نے آسمان پہ ایسے مزائل لگا دیے ہیں کہ جو شیطان آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے وہ مزائل خود بخود چل کے اس شیطان کو لگتا ہے اور اس کو بھسم کر دیتا. تھڑ تھلی مچ گئی, بھج نس پی گئی, جنہ چ میٹنگاں ہون لگ پیاں بھی ویکھو کی ہویا ہے, یہ پہرے کیوں لگ گئے نے. سخت سکوٹی ہوئے, فوج نکلے آوے, ٹینک تو اپاں باہر نکل آنا, اپاں بھی ایک دوجے نوں پوچھاں گے نا بھی خیر ہے کی مسئلہ ہے. جویں تسی میں پوچھو گے ایک دوجے نوں بھی خیر ہے یار,
اے فوج جان رہی, ٹینک جا رہے, توپاں جا رہے, اتوں جہاز لنگ رہے ہیں, خیر ہے یار, میزائل چھڑے جا رہے ہیں, تو سب ہم ڈر جائیں گے, گھروں میں بیٹھ جائیں گے, ہے نا ایسے. قرآن کہتا ہے بالکل یہی صورت حال جنوں کی ہو گئی. رنگ انہاں دے اڑ گئے, میٹنگاں کرن لگ پے وچے وچ, تے میٹنگ چ انہاں نے طے پایا کہ کوئی نمائندے بنا کے نا پوری کائنات دا چپا چپا چھان مارو. انتہائی غور سے سنو, قرآن کی بات بتا رہا ہوں, قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ پنجابی کے اندر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. سورہ جن پڑھ رہا ہوں. پہلے ہم وہاں سے آسمان سے باتیں سناتے تھے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ, پس اب اگر اب کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے, يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا, اس کو مزائل لگتا ہے اور وہ شیطان بھسم ہو جاتا ہے. تو کائنات کا چپا چھانو, اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. ایک کائنات دا نقصان ہونے والا ہے یا کو خیر ملنے والی ہے. اشر ارید بمن فی الارض, جڑے لوگ زمین تے بسدے نے انہاں دی بیڑی ڈوبن والی ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا بیڑی ترن والی ہے. دیکھو کیا وجہ کیا ہے, کائنات ڈوبے گی یا کائنات ترے گی, یہ کام ہوگا. چپا چھان مارا, چلتے مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں جنوں کا ایک لشکر فجر کی نماز کے وقت میرے محمد کے قریب سے گزرا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب فجر کی نماز کی تلاوت ان جنوں کے کانوں میں پڑی, انہوں نے پوری دنیا کے جنوں کو کالیں چلا دیں کہ آ جاؤ, وہ چیز مل گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کے نظام پہ پیرے کھڑے کر دیے. انہوں نے خود اندازہ لگایا, انہوں نے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ, ایک نماز کے اندر کتنا قرآن سن لیا ہوگا جنہوں نے, چونکہ ویکھ چکے سی کہ تبدیلیاں نے سکوٹی ہے. پوری آسمان جڑا اس ٹائم پیریاں تے حراست چ آ گیا ہے. بڑے بڑے سرکش دیو تے جنہ دی مجال کوئی نہیں. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احد. جویں بندے شرک کردے نے نا, بابیاں نو سمجھدے نے اے بڑے پہنچے ہوئے نے, ایویں جن بھی شرک کردے سن. لیکن جب نماز کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا, کہنے لگے یہ ہے وہ کتاب جس کی وجہ سے آسمان زمین تمام تر کائنات کے چپے کے کیا لگ گئے ہیں, پیرے لگ گئے. اور جب سنا تو سنتے سار اس قرآن مجید پہ ایمان لے آئے, رونے لگ گئے, کہنے لگے کہ انسانوں نے ہم کو چوڑا کیا ہوا تھا کہ ہم بڑی شیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. ہمیں قرآن سن کے پتا چلا ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ, یہ قرآن ہے, أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. لفظ پڑھو, وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. ہرب کہتے ہیں بھاگنے دوڑنے کو. ہم جنوں کو قرآن نے ہماری اوقات یاد کروا دی ہے کہ اسی جنہ مرضی ہارا با پاج نس کر لئیے, اسی کسے بندے دا وال بھی وینگا. سبحان اللہ. یہ جی فلانے بابا جی نے جن پڑھ لیندے نے, کرنی والے نے چیچی چونگل لے آندے نے, کوئی گارنٹی نہیں. قرآن مجید کے سامنے شیطان جن سردار گھٹنے ٹیک کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اشر ارید بمن فی الارض, کائنات کو ڈبونے کا پروگرام ہے یا تارنے کا پروگرام ہے. تو جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو انہوں نے کہا کہ جس نے اس کو پڑھنا ہے اس نے تر جانا ہے, جس نے اس کو چھوڑنا ہے اس نے ڈوب جانا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں رونے لگ گئے. اللہ کی قسم, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنوں کی ہچکیاں ہم نے اپنے کانوں سے سنی, ان کے آنسو, ان کی آوازیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کے اونچی اونچی آواز سے رونے کی آوازیں ہم کو سننے لگ گئیں قرآن سن کے. کہنے لگے کہ یہ تو رشد و ہدایت ہے, یہدی الی الرشد, یہ ہدایت کے رستے دکھاتا ہے. فآمنا بھی, ہم اس پہ ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا, آئندہ کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पे इन्होंने बैत की। एक नमाज के अंदर कितना कुरान सुन लिया होगा कि हिचकियां बंद गई। तुझे 70 साल हो गए, तेरे दिल की जिद्दी खत्म नहीं हो रही, किबरी खत्म नहीं हो रहा, आकड़ी खत्म नहीं हो रही। ये जहालत के जाले उतार, कुरान के नूर का दीप जला। अल्लाह तुझे आखिरत की फिक्र डाले और क़यामत के दिन तू उन फिक्रमंद लोगों के साथ खड़ा होकर के रब की जन्नत को हासिल करने में कामयाब हो सके। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूरी रात जिन रहे, कुरान ही सुनते रहे, कुरान ही सुनते रहे। तो सुबह मदीना के कुछ सहाबा ने, मदीना में फिर ये आए, मक्का में भी आए, मदीना में फिर आए और कहने लगे हुजूर जो कुरान रब ने आप पे उतारा है हमें सारी रात कुरान सुनाओ। सहाबा कहते हैं मुकम्मल पूरी रात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिन्नों को कुरान सुनाया। ते कुरान सुन के जिन अश अश करन, इत्थे जिन्ने जिन कढ़न वाले ने वो आप बड़े वड्डे जिन ने, उन्होंने कुरान आउंदा ही नहीं। सारी रात, पूरी रात सहाबा परेशान, मदीना परेशान कि अल्लाह के रसूल कहां चले गए। सारे सहाबा सुते नहीं रात नूं, बच्चे गलियां च लभदे फिर रहे ने, हुजूर लभ नहीं रहे। कुछ सहाबा इकराम को आप साथ ले गए, आपने वापस आके बताया कि जिन्नों का एक वफद आया था और वो मुझे कह रहा था हुजूर यहां हमारी पूरी एक जमात आई है, आप तशरीफ लाएं और इस पूरी जमात को रब का कुरान सुनाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को दिन चढ़े ले गए। सहाबा फरमाते हैं हमने उनकी हंडिया पकने की जगह देखी, उनके खाने की बाकियात देखी अपनी आंखों से। हुजूर ने फरमाया यहां वो रात रहे हैं, इधर उन्होंने खाना भी खाया है और पूरी रात मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान सुनाया। दोस्तों अजीजों, मेरी दरखास्त है आपसे, इस खुतबा जुमातुल मुबारक की बरकत से ये गुफ्तगूएं, ये वाज़ो नसीहत, ये कोई रोज रोज नसीब में नहीं आती। ये कोई किस्मत की घड़ियां होती हैं, ये कोई मौजू की मुताबिकत होती है, ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से बंदों पे करम होता है कि कुछ उसके कलाम के बारे कहने सुनने की तौफीक मिल जाती है। ये आम खजाना नहीं है, ये आम नहीं मिलता। अगर बात सुन ली है, दिल में उतरी है, तो रब से दुआ करके उठो कि इंशाअल्लाह रोजाना अपनी जिंदगी में कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बनाएंगे। इंशाअल्लाह रमजान के अंदर कुरान पढ़ेंगे और कुरान सुनेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे और मदारस को कायम करेंगे और मदारस के साथ खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फैसलाबाद के अंदर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कुरान मजीद, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह के फजल से। और हम फकीर कहां से आए, वो चन्नू के इलाके से, एक गांव से उठ करके अल्लाह ने कुरान मजीद पढ़ने की बरकत से इज्जतें दी। और सबसे बेहतरीन इज्जत भला क्या है, लोग सानू खाना खवाते ने, ये नहीं, ये इज्जत है लेकिन सब तो वड्डी नहीं। लोग साडे पैरों थले हथ देंदे ने, ये भी इज्जत है लेकिन सब तो वड्डी नहीं। गड्डियां च भाई फिरदे ने, लई फिरदे ने, खुशबुआं तोहफे पेश करते हैं, हमारे नाज और नखरे उठाते, हमारे खर्चे उठाते हैं। ये सारी नेमतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत ये है कि रब अपना कुरान सीखने के लिए तलबा हमारे पास भेजता है। तो दुआ मांगो अल्लाह आपकी औलाद में ऐसा बेटा पैदा करे जो लोगों को रब का कुरान सुनाए। हमारे उस्ताद कारी नसीमुल्लाह साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान भर में इनके शागिर्द फैले हुए। जाके देखो 5-6 मरले का मदरसा है, 5-6 मरले का मदरसा। फैसलाबाद के अंदर किले किले की कोठियां हैं, एकड़ एकड़ की कोठियां हैं और लाखों की तादाद में है। उन लाखों कोठियों पे वो 5 मरले का मदरसा भारी है, हजारों की तादाद। गर्मी एसी शेसी नहीं, अल्लाह तौफीक दे देंगे किसी को इंशाअल्लाह, कोई फकीर उसको बना देगा इंशाअल्लाह। लेकिन हजारों तलबा हैं, हजारों, जाओ जाके देख करके आओ। 200 बच्चा अब भी पढ़ रहा है। कह लगे 4 किलो दूध लेते हैं, उसी में बच्चों को नाश्ता करवाते हैं। और वो बच्चे वहां पढ़ क्यों रहे हैं? रोटी नहीं, रोटी की वजह से नहीं, दूध की वजह से नहीं, कुरान मजीद की तालीम मिल रही है। वालिदैन ने कहा बेटो कुरान मजीद जैसी किताब कोई नहीं है, इस किताब के लिए हर कुर्बानी तुमने देनी। तो इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि इस इलाके में भी कुरान मजीद की तदरीस का एहतमाम किया जाए और इस गली मोहल्ले इलाके के बच्चे यहाँ रब का कुरान पढ़ें और आप सब भी तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरी माएँ बहनें तशरीफ़ फरमाएं, कुरान मजीद सीखेंगी। अजीज़ों दोस्तों, हमारी खुशनसीबी और सआदत है कि आज हमने जहाँ कुरान मजीद की अज़मत
اپنی زبان کے اندر سنی، اردو میں سنی، وہاں ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل مہمانوں سے بڑی زبردست قرآن مجید کی تلاوتیں بھی سننے والے ہیں۔ میں آپ انہی الفاظ پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں نے جو کچھ کہا ہے میرے ساتھیوں نے سنا ہے، اسے قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔